بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس میں سورہ والتین والزیتون اس سورت کا اجرا کرنا ہے پورے میں، اور دھیان رکھنا ہے سب میں وہی وقف کہاں پر کیسے ہمیں وقف کرنا ہے، کیسے رکنا ہے۔ سبق نمبر 30 اجرا سورہ والتین، پوری سورت اس میں لکھی ہے اور اس پورے سورت کا اجرا کرنا ہے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، اس کو روا پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ چلیے اس کا اجرا اب یہاں سے کرتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھیں، والتینی والزیتون، ٹھیک ہے، ہم نے سب میں وقف کے ساتھ اس کو کیا تھا۔ واو کو یہاں تا سے ملایا جائے گا، ٹھیک ہے، تا مشدد ہے اور اس سے پہلے جو الف لام ہے، یہاں لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا۔ تا یا زیر تی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نون کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھا جائے گا۔ والتینی، ٹھیک ہے، والزیتونی، واو کو زا سے ملائیں گے تو یہاں پر بھی لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا۔ زا کو یا سے ملایا جائے گا، یا یہاں پر لین ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ سے کچھ کم اس کی مقدار رہتی ہے، اور آگے واو مدہ ہے، تو یہاں واو مدہ ہے، یہاں یا لین ہے، تو یہ واو مدہ کی مقدار ایک الف، تو اس سے کچھ کم یا کی رہے گی۔ والزیتو، ٹھیک ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ والزیتونی، آگے آیت ہے اور آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، اختیار ہے، چاہے تو وقف کریں، چاہے تو یہاں ملا کے پڑھ لیں۔ تو اگر ملا کے جب پڑھیں گے تو صرف ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی مد اصلی، اور اگر وقف کر دیا تو وقف والاسکان مد عارض بنے گا، جس میں طول، توسط، کسر تینوں وجوہ ہو جائیں گی۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، اور اس کے توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور کسر کی مقدار 1 الف، ٹھیک ہے۔ والتین والزیتون، چاہے تو وقف کر لیجئے یا ملا کے پڑھ لیجئے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو صرف 1 الف کی مقدار، والتین والزیتون وطور سینین، اس طرح سے دونوں آیتوں کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آیتیں ایسی ہوگی۔ آگے کی دوسری آیت، واو کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، تو واپس تو، یہاں واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار رہے گی، واو پر ہوگا، کیونکہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہو گیا۔ واو مدہ سے پہلے حروف مستعلیہ تو ہے، را کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، را کو باریک پڑھیں گے۔ وطوری، ٹھیک ہے، سینینا، سین یا زیر سی، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ نون یا زیر نی، دونوں جگہ یا مدہ ہے، دونوں کی مقدار برابر رہنی چاہیے، ایک ایک الف کی، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ وطور سینینا، آگے آیت ہے، یہاں جب وقف کریں گے وقف والاسکان مد عارض بنے گا۔ تیسری آیت دیکھیں، واو کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی اس کی مقدار رہے گی۔ زال کو یہاں لام میں ملائیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دونوں الف یہاں پر دیکھیے چھوٹ جا رہے ہیں۔ با کو، لام کو، ان دونوں حروفوں کو جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ زبر ہے۔ دال کو یہاں پھر لام سے ملایا جائے گا، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، میم یا زیر می، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی، نون کے نیچے زیر سے جلدی پڑھا جائے گا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، ٹھیک ہے، آگے آیت ہے، جب یہاں وقف کریں گے وقف والاسکان مد عارض ہوگا، جس میں طول، توسط، کسر تینوں وجوہ ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلی آیت میں بھی لام الف کی علامت ہے، اس آیت کے اوپر بھی ہے، اور یہ تیسری آیت میں اس میں بھی لام الف کی علامت ہے، لہذا اگر چاہیں
تو ان تینوں آیتوں کو ایک ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، چاہیں تو ہر آیت پہ وقف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چاہے اس طرح اس کو پڑھ لیا جائے۔ آئیے یہ دیکھیں اب چوتھی آیت، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہے نا، شاید کہ یہ اس میں اخفا والے میں آیا تھا۔ بہرحال لام کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، قاف کو دال سے جب ملائیں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا، لقد، ٹھیک ہے، خلقنا، خا کو جلدی پڑھیں گے، لام کو قاف سے ملا کے بھی جلدی پڑھا جائے گا اور قلقلہ ہوگا، نون کو یہاں لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، پھر حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا سین ہے، ٹھیک ہے، تو ایک الف کی مقدار یہاں غنہ ہوگا، سین میں ایک الف کی مقدار رہے گی کیونکہ الف مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، پورا یہاں سے پڑھیں، لقد خلقنا الانسان، ہو گیا۔ آگے دیکھیے، فی احسن تقویم، فا یازر فی، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل میں توسط ہے، اس کی توسط کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے۔ احسنی، ٹھیک ہے، یہ سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، حمزہ کو ہاتھ سے ملا کے بھی جلدی پڑھا جائے گا، سین نون یہ سب جلدی پڑھے جائیں گے۔ احسنی تقویم، تا کو قاف سے ملا کے پڑھیں گے جب تو یہاں قلقلہ ہوگا، وا کو یا سے جب ملایا جائے گا، یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تقویم۔ آگے آیت ہے اور آیت کے اوپر زا کی علامت وقف مجوز کی علامت ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو یہاں پر ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو یہاں پر وقف بھی کر لیجیے، تقویم، ٹھیک ہے، فی احسنی تقویم، لیکن جب وقف کریں گے تو ہوگا یہاں پر تقویم، وقف بالاسکان مد عارض۔ خیال رہے اگر یہاں وقف نہ کیا تو تنوین کے بعد حروف اخفا کا سا ہے، حرف یہاں پر سا ہے تو یہاں ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، تقویم ثم رددناہ، اس طرح سے یہاں پڑھا جائے گا، اور یہاں وقف اگر کر دیا تو پھر میم یہاں ساکن ہو جائے گی، وقف بالاسکان مد عارض طول توسط کسر تینوں ہوں گی۔ پوری آیت کو پڑھ لیجئے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان مد عارض۔ یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5، ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم، ٹھیک ہے، میم مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، باقی دونوں حروف جلدی پڑھے جائیں گے، رددناہ، سب حروف اس میں جلدی پڑھے جائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، یہ بھی دال کو دال سے جب ملائیں گے قلقلہ ہوگا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، ثم رددناہ اسفل، ٹھیک ہے، سب میں زبر ہے، جلدی پڑھے جائیں گے سب حروف، سافلین، سین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، فا کو جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ زیر ہے، لام یا لی، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، سافلین۔ آگے آیت ہے، اس کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے وقف کریں یا وصل کریں، وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض ہوگا۔ پوری آیت جب پڑھی جائے گی، ثم رددناہ اسفل سافلین، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں آیت نمبر 6، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ٹھیک ہے، ممنون ہے، یہاں جب وقف کیا جائے گا نون ساکن ہو جائے گا، ممنون۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، حمزہ کو لام سے ملا کے پڑھا جائے گا، لام کو پھر یہاں لام سے ملائیں گے، إِلَّا الَّذِينَ، زال یا زیر زی، یہاں یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، میم میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، نون واپش نو، یہاں واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، آمنو، ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، واو کو، عین کو، میم کو، تینوں حروف کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر اور زیر ہے، لام کو یہاں صاد سے ملائیں گے، لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا،
صاد میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، لام کے نیچے زیر ہے، یا اس کو یا جلدی پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے تاکہ نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فَلَهُمْ، فا لام کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، ہا کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نون ساکن تنوین کا قاعدہ لے کے نہیں آنا ہے، کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، ایسے کہہ دینا، حالانکہ ہے وہ حروف ہلکی کا ہی لیکن وہ آگے آ رہا ہے۔ دیکھیں فَلَهُمْ، میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، اظہار کریں گے، اظہار شفوی ہوگا۔ دوسرے والے میں دیکھیں حمزہ کو جیم سے ملائیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کا غین ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں اظہار شفوی میم کا، یہاں اظہار حلقی تنوین کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ غین یا زبر غی، یہاں یا لین ہے، ٹھیک ہے، جلدی پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ اجرن غیر ممنون، میم کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد نون ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہوگا، اظہار شفوی، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ نون واپش نو، واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے۔ اجرن غیر ممنون، وقف کریں گے یہاں پر تو وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، اور یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے کیونکہ آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، تو کی علامت ہے وقف مطلق کی ہے، لہذا یہاں وقف کرنا بہتر ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے وقف بالاسکان مد عارض، جس میں طول توسط قصر تینوں ہوں گی۔ پوری آیت پڑھتی ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک آیت پوری ہوگی۔ اب دیکھیے آیت نمبر 7، یہ نیچے میں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، ٹھیک ہے، فما، فا کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، فما، اس کے بعد ہے یکذبک، ٹھیک ہے، یکذبک میں سبھی حروف جلدی پڑھے جائیں گے، یا کے اوپر پیش جلدی پڑھا جائے گا، کاف کو دال سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، با کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو بھی جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فما یکذبک میں صرف میم کو ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، باقی سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ٹھیک ہے، بعد بالدین میں اس میں بھی بعدو، یہ بھی سب حروف جلدی پڑھا جائے گا، با کو عین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، بس یہ خیال رکھیں کہ یہاں جھٹکا نہ ہو، بیچ الگ سے ادا کریں گے، بعدو، دال کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ بالدینی، بالدینی میں دیکھیں یہاں لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، دال یا زیر دی، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ بالدینی، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے، جب وقف کریں گے تو وقف بالاسکان مد عارض، اب اس میں طول توسط قصر تینوں وجوہ ہوں گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، ٹھیک ہے، یہ آخری آیت اس کی دیکھیں، آیت نمبر 8، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ، حمزہ کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، لام یا زبر لئی یا لین ہے، اس کو حروف مدہ سے کچھ کم پڑھیں گے، سین کو یہاں لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور اسلام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، ہاں کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ الیس اللہ، ٹھیک ہے، باحکم الحاکمین، باحکم، سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، باقی نیچے زیر ہے، جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ کو ہا سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، میم کو یہاں لام سے ملائیں گے، یہاں لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کاف کے نیچے زیر ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، میم یا زیر می، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ باحکم الحاکمین، آگے آیت ہے،
اور یہاں پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے، اوپر رکوع کی علامت عین ہے، تو یہاں پر جب وقف کیا جائے گا تو وقف بالاسکان مد عارض، جس میں طول، توسط، قصر تینوں وجوہ ہوں گی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے اور تیاری اس کی کرنی ہے، خوب اجرا کی، سنبھل کے اس کو پڑھنا ہے۔ اس میں جتنی بھی وقفے ہیں ہے نا، 8 جگہ، ہر جگہ پر وقف بالاسکان مد عارض، ٹھیک ہے، اور کوئی وقف نہیں ہے، صرف وقف بالاسکان مد عارض ہر جگہ پر۔ تو طول، توسط، قصر تینوں وجوہ ہے۔ اب جو آپ پہلی جگہ اختیار کریں وہ یہاں تک اختیار کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ 2 الف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 2 الف آپ نے کی ہے تو ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی وقف کریں گے پورے میں ہر جگہ پر 2 ہی الف کی مقدار رکھی جائے گی۔ چلیے ایک مرتبہ اس کو ربع پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ٹھیک ہے۔ اب چاہیں آپ تو اس کو تینوں آیتوں کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو صرف ایک ایک الف کی مقدار رہے گی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں پر کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کیا بنا، مد عارض، اور یہاں سب میں کیا رہا، مد اصلی۔ بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پہ وقف کرتے ہوئے چلو تو اس سے بہت بہتر رہے گا، سب سمجھ میں بھی آئے گا کہاں کہاں کیسے ہم کو پڑھنا ہے، تو وہی بہتر ہے۔ چلیے پھر سے ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، ہر آیت پہ وقف کرتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ خدا حافظ۔